کا اہتمام جو بھی اپنے بچوں کو بھی جب عالم بناؤ تو انسان کا بچہ بنا کے بناؤ. بولو بیٹا یہ 4 چیزوں کو فوکس کر کے کام کرنا ہے. انسلٹ نہیں کرنی لوگوں کی, دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا ابھی کیا بتاؤں, پھر بات لمبی ہو جاتی. دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہیں کرنی, وہی باتیں جو ان کے جن کا. تیسری چیز جن کا وہ باتیں کرنی جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق, زیادہ ایموشنل نہیں ہونا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی. کیا کرنا ہے, پازیٹیو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ میرے پاس چند دن پہلے کیس آیا. جب بھی ہم جذبات میں آتے ہیں نا, بہت سے اچھے بھلے کیسز کو بگاڑ دیتے ہیں. کیس آیا کہ وہ جو ہے نا وہ ابا جو ہے نا رو رہے ہیں, میری بیٹی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, میری مرضی کی نہیں کرنا چاہتی. رو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا ریلیکس. میں نے کیا کہا, اتنا جذباتی کیس ہے نہیں. بھاگنا چاہ رہی ہوتی ہے نا, پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھاگنا چاہ رہی ہے, تو آپ اتنا کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں ہے, جہاں کرنا چاہ رہی ہو تو ذرا تحقیق وحقیق کر لیں. پھر انہوں نے جا کے تحقیق وحقیق کی تو کوئی چرس ورس نظر نہیں آئی. اس کی تلاشی ولاشی لی ہوگی نا, کوئی چرس نکلی. تو میں نے کہا اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ خام خامے کچھ چیزوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. تو وہ دیکھا نا اس کی جیب سے چرس نکلی, نہ ہیروئن نکلی. تھوڑی تحقیق وحقیق میں نے تو وہ کر دیں. پھر نہیں ہمارے خاندان کی پرمپرا. میں نے کہا باہر میں جائے تمہارا استغفر اللہ, یعنی باہر میں جائے آپ کا خان. اب میں کیا بولتا ہوں ان سے, دوستانہ ماحول میں تو پھر بھاڑ میں جائے ہی بولیں گے نا. ابھی میں نے کہا نا دوستانہ ماحول میں بات کرو. تو میں نے کہا کیا اتنا کیوں ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ تو اگر چرسی سے کر رہی ہو, ہیروئن چی سے کر رہی ہو, خاندان کی بدنامی ہو رہی ہو. کہہ رہے نہیں بدنامی ہوگی غیر خاندان میں کی. میں نے کہا پھر یہ آپ کا خاندان پہلے ہی بدنام زمانہ ہے, اس کو مزید بدنام کرنے کی ضرورت بولو نہیں. یہ جاہل خاندان ہے. جاہل کا لفظ ایسے موقع پہ جائز ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جاہل نہیں بولنا چاہیے. جب کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے نہ بولا جائے نا, پھر اس طرح کی گالیاں مارکیٹ میں چلتی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرتا. تو اب آپ کہیں گے وہ خاندان اپنی انسلٹ محسوس کرے گا, وہ پرانا قصہ ہو گیا. میں اکثر قصہ ریٹائر ہونے کے بعد بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اب تو شاید ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں. تو میں نے کہا آپ کا جو خاندان ہے نا, جس کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم نے خاندان میں ہی دینی ہے, خاندان سے باہر دے دی تو بدنامی ہے, تو یہ اس خاندان کو مزید بدنام ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ پہلے ہی بدنام ہے. عقل مندوں کی نظر میں یہ خاندان پہلے ہی کیا ہے, بدنام ہے. جس نے خام خکی ناک پہ ایک مکھی بنائی ہوئی ہے, بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. خیر, تو اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں کسی کو اچھے عمل کا نہ پورا بدلہ ملتا ہے, نہ برے عمل کی پوری سزا ملتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے. اے اللہ, جو اچھا کر کے جا رہا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں مل رہا, اور جو برا کر کے جا رہا ہے اسے برے کا بدلہ نہیں مل رہا. سب ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں, مر مر کے ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدلہ نہیں ملتا؟ اصل میں تم اس دنیا کو سمجھ رہے ہو دار الجزا, یہ بدلے کی جگہ ہے. میں نے کب کہا کہ یہ بدلے کی جگہ ہے؟ یہ دار الامتحان ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ, پھر بدلے کی جگہ کہاں ہے؟ مر کے تو لوگ مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے مٹی سے اسپم بنائے, منی کا نطفہ بنایا, پھر اس منی سے میں نے خون بنا دیا, اس خون سے میں نے گوشت بنا دیا, اس گوشت سے میں نے ہڈیاں بنا دی, ہڈیوں میں آنکھیں, ناک, دل, دماغ, جگر بنا دیے. پھر اس بچے کو میں نے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا. جیسے ہی باہر نکالا پھر میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ منٹوں میں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے کہا اللہ مان لیا, ٹھیک ہے جی, منٹوں میں تو جب اس طرح سے بنا سکتا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لاجک کے تحت ہو رہی ہیں. منی سے خون بننا, اس کی ایک میڈیکل سائنس میں ایک لاجک بیان کی جاتی ہے. خون سے گوشت بننا, اس کی کیا ایک لاجک ہے. میڈیکلی یہ سب چیزیں ثابت ہے کہ ایسا پاسبل ہے. لیکن مٹی سے انسان بننا, میڈیکلی اس کا کوئی پروف ہمیں بولو نہیں ملتا. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے جو سافٹ ویئر میں نے مٹی میں انسٹال کر دیے کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد
وہ منی بن جاتی ہے, پھر وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد خون بن جاتی ہے, پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد گوشت, اور پھر انسان, اور پھر اسی روٹی سے دودھ. تو کیا خدا اس مٹی میں وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتا؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. یہ تو تم نے ایک طریقے سے بنتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ رہے اس طرح بن سکتا ہے. اگر تمہاری کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہوتی تو تم کہتے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے اللہ ہم نے مان لیا تو بنا سکتا ہے بھائی, لیکن بنائے گا کیوں؟ تو کیوں بنائے گا؟ اللہ کہتے ہیں مجھ پر یہ سوال نہیں ہوتا میں دوبارہ کیوں بناؤں گا, سوال یہ ہوتا ہے کیوں نہیں بناؤں گا. کیونکہ اگر میں نہیں بناؤں نا تو میرے اوپر بہت بڑی انگلی اٹھے گی, الزام اٹھے گا. وہ یہ کہ جو 100 انسانوں کو قتل کر کے دنیا سے گئے, ہزاروں بچوں کے قاتل جیسے فرعون, ہزاروں انسانوں کے قاتل جن کو ساری دنیا مجرم مانتی ہے, اور ہزاروں انسانوں کے جان بچانے والے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت کر کے ایسی میڈیسن ایجاد کی, ایسی ویکسین ایجاد کی جس سے ہزاروں کی جانیں بچا لی انہوں نے. تو پھر ہزاروں کو قتل کرنے والے اور ہزاروں کو بچانے والے مرنے کے بعد سیم, پھر کوئی دارالجزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا الزام ہے میرے اوپر. تبھی قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. ارے بے وقوفو تم یہ بتاؤ میں نے مار کے سب کو مٹی کر کے ختم ہی کرنا ہوتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میری نظر میں اچھے اور برے برابر ہیں, دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. تو یہ پھر تو خدا عادل نہ ہوا بلکہ کیا ہے, وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا نا, تکڑ حکومت نے ارینج کیا اولمپکس کھیلوں میں کہ چلو جی ان دو کا مقابلہ ہوگا, آپ محنت کر رہے ہو یار میں اس مقابلے کو جیتوں گا. آپ نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا اگر میں جیت گیا تو ملے گا کیا؟ ہم نے کہا ٹھینگا. کیا ملے گا؟ ٹھینگا. اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ایک ہی ٹھینگا. تو آپ بولو گے ہم نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں, یہی کہو گے نا حکومت کو, آپ سے بڑا نہیں دیکھا ہم نے, یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو جیتنے والے کو بھی ٹھینگا دے اور مارنے والے کو, ہارنے والے کو بھی ٹھینگا دے. تو اس پہ اس کو دنیا ملامت کرتی ہے. تو میں جو عادل بادشاہ ہوں اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا, اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے جس کے لیے انسان بنا ہے. ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا, ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب سے بچتا ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکتا ہے, ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک کیا کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے, بھوکا مارتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے شکریہ بھی نہیں مانگتا, میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا؟ اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی ٹھینگا ملا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا نا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں, اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ, اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں, یہ اس کی الگ سزا ملے گی. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اللہ کہتے ہیں یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں, برابر کر دیتا ہوں, اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس میں اصل ہمیں اجر ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا, برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا؟ چترول وہاں پڑیں گے, یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض دفعہ چترول لگ جاتے ہیں اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں, صحیح الٹا مار رہے ہوتے ہیں. تو اب میں وہ جلد بازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے, عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے. اتنے لوگ ایک بات پر جمع ہیں
لیکن ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیں. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی تھوڑا صبر کر لے یار, بعد میں مل جائے گی. آدمی کہتے نہیں صبر نہیں کروں, ابھی چاہیے جو بھی ملے ابھی فوراً سے پہلے. آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں. دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے نا, یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی, تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کہتا ہے پہلے مریں گے پھر پتہ نہیں کتنے دن قبر میں پڑے رہیں. ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا. جو اچھے لوگ ہیں نا, میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پھٹے پہ لے کر آئے کہ ہمیں لٹایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی, آنکھ کھل گئی ہماری. ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہوگا یہ. تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا, تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جابر بن, دیکھو گرمیوں میں روزے رکھنا آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ ابھی روزے بہت مشکل ہیں. ہمارے بچوں نے 9 محرم کو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا نا, ٹائٹ خاندانی گرمی تھی, سب نے رکھا فیملی میں, ہم نے بھی رکھا. عصر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جنازے پڑے ہوئے ہیں. میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, ایک بچہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے. میں نے غصہ ہے, اب تو تم جماعت کی نماز نہیں پڑھی. گھر والوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے ہیں, آتے ہی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. اتنی مجھے بھی لگ رہی تھی پیاس, اتنی ٹائٹ گرمی تھی نا, اور ہم دھوپ میں چلے پھرے بھی, تو حالت خراب ہو گئی سب کی. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میں افطاری کروں گا مغرب کی نماز پڑھ کے, پہلے تمیز سے یہاں نماز پڑھاؤں گا خوشو و خضوع کے ساتھ, ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کروں تاکہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. تقریباً 4 بجے تک یہی جذبہ تھا. اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہوئی ہے, ہم نے کہا بھائی پہلے کیا کرو, کھانا کھلا دو, کچھ پلا دو ہمیں. اور پھر میں نے افطاری میں, گرمی کا تھا نا روزہ, تربوز لے کر آیا. میں نے پوری زندگی میں اتنی اسپیڈ سے تربوز نہیں کھائے ہوں گے کبھی. نہ پکوڑے کو ہاتھ جا رہا ہے نہ سموسے کو, کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی نا, تربوز ہی پھوڑ گیا, پورا پھوڑ دیا. اتنا تربوز شاید ایک ٹائم پہ زندگی میں نہیں کبھی کھایا ہوں میں. تو کتنا مشکل کام ہے نا. اب اگلے دن ہمت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ویسے تو عید کا دن تھا, اگلے دن حرام ہے روزہ, لیکن آدمی دوبارہ روزہ رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا بھائی بہت ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمت کر کے پھر رکھ لو, اللہ نے ایسی پاورفل باڈی بنائی ہے نا انسان کی, وہ باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, باڈی لڑنا سیکھتی ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ انا للہ ہی ہو جائے اس کا. نفلی روزہ ہے تو اس میں آپ ORS کی ایک بوتل ساتھ میں احتیاطاً رکھ لو کہ یار اگر زیادہ ہی حالت غیر ہوئی تو پھر توڑ دیں گے روزہ. پھر توڑنا واجب ہے. ہماری ایسی حالت نہیں تھی کہ ہم مرنے لگے تھے یا چکر آنے لگے تھے, ظاہر ہے بس شدت تھی پیاس کی, ورنہ مرنا آسان نہیں ہوتا. ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے تو پھر تو فوراً توڑو روزہ نا, وہ تو حرام ہے پھر روزہ رکھنا کمپلیٹ. پھر تو رمضان کا روزہ بھی واجب ہے توڑنا.